کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 احسان کی چیزیں اتاری. پھر یہ آیت پڑھی کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے عذاب سے بندے نے بچنا ہے تو کثرت کے ساتھ استغفار اس کو اپنا معمول بنا لے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ, اور وہ اس کے حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. مشرکین مکہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی بنا پر کعبے کا حقدار سمجھتے ہیں. تولیت کے لیے اہم شرط تقوی ہے, وہ ان میں مفقود ہے. خالی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑ کر تقوی اور آپ کی ساری سنتوں کو چھوڑ کے یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. اس چیز کی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, بیت اللہ میں ان لوگوں کی صلات نماز بس یہی ہوتی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, تو اب عذاب کا مزہ چکھ لو, اس کا بدلہ ہے جو تم نے حق کا انکار کیا کرتے تھے, حق کا انکار کر دیا کرتے تھے. جی بیت اللہ میں ان کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. مشرکین کتنے بیکار لوگ تھے. اور آج کیا کرتے ہیں؟ آج ویڈیو بناتے ہیں, آج سیلفی بناتے ہیں, آج پاگلوں کی طرح یقین کیجئے کوئی کام نہیں ہے, صرف جس کو آپ دیکھیں گے ویڈیو بنا رہے. ایسا لگتا ہے حرم میں صرف اسی کام کے لیے, یعنی وہ جہالت اس طرح تھی. اب ظاہر ماڈرن جہالت ہو جائے گی. جیسے پہلے چوری یہ ہے کہ آپ نے گھر میں کودے, دفتر میں کودے, کسی جگہ پہ کوئی چیز اٹھائے. آج آپ کو کرائم کا ایک نیا انداز کیا ملے گا؟ سائبر کرائم. جی آپ کی ٹرانزیکشنز, آپ کا اکاؤنٹ ویسے ہی ہیک ہو جاتا ہے اور آپ کی چیزیں پیسے نکل جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ جدید جہالت آ گئی. وہاں پہ پہلے تالیاں پیٹنے اور سیٹیوں کی صورت میں تھا, اب یہ سیلفیز اور موبائلز اور ٹیبز اور یہ سارا دن یہی بکواس ہوتی رہتی. یہ انداز دیکھیں, یا کھانا پینا, موج, بھاگنا دوڑنا, کھیلنے کے لیے آئے ہوئے. اگر وہاں پہ ان لوگوں نے جہالت کی ہے تو جہالت میں پیچھے ہم کوئی نہیں رہے, اس سے زیادہ ہی آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے جو لوگ, جن لوگوں کو موقع ملتا ہے, بھائی ایک تصویر نہ کھینچے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, کوئی ویڈیو نہیں بنائے, کوئی کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالیٰ جس کے ہاں آپ کا یہ حج اور عمرہ درج ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو یہ دکھانے کے لیے اور ڈیسک ٹاپ پہ آ کے تصویر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز کرنے والی ہوتی ہے کہ بھئی حج عمرہ کر کے بھی داڑھی نہیں نکلتی, پردہ نہیں ہوتا, بڑی تکلیف دہ معاملہ ہے. سودی معاملات نہیں چھوٹتے, نمازیں نہیں پکی ہوتی, وہ فائدہ پھر ایسے ان چیزوں کا کیا فائدہ. تو اللہ کرے کہ ان چیزوں سے بھی بچے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں, اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے, پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے. اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا, اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے, اور جس نے اسلام کر کے بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے بار کا مواخذہ ہوگا. اللہ محفوظ فرمائے بھائی. اس لیے درست راہ آج سے ہی بندہ, ورنہ اگلے پچھلے, اور اگر بندہ درست راہ پہ تو پچھلے معاف, اور انشاءاللہ اگلی اللہ کی رحمت. فرمایا گیا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَدَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, اور اگر پہلے سے ہی کام کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں سے جو سنت الہی جاری رہی وہی ان کے ساتھ ہوگا. اور اگر وہ پہلے ہی سے کام کرتے رہے, پہلے والے کام کرتے رہے, تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی ہے وہی ان سے ہوگا. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ایسے لوگوں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے, یعنی دین غالب نہ ہو تو وہ کیا ہے, فتنے والی پوزیشن.
اللہ کے احکامات نہیں مانے جا رہے تو فتنے والی پوزیشن ہے، اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ قتال بھی کرنا پڑے گا، یعنی قتال کا بھی مقصد کیا ہو؟ اس فتنے کو دور کرنا۔ یہ اس انداز سے بات ہے کہ اللہ کے دین پر خود چلنا، پھر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ کے دین کے لیے بالفعل معاشرے میں کھڑے ہونا، اور اس میں مختلف انداز ہیں۔ باطل نظریات کے خلاف کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، شیطانی باتوں کو رد کرنا یا ان کے نظریات کو ختم کرنا، اور وہ جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالنفس بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالمال بھی ہو سکتا ہے، جہاد باللسان بھی ہو سکتا ہے، اور اس جہاد کی چوٹی جا کے قتال ہے کہ بالفعل جہاں دونوں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے اور مت بھیڑ ہو، جیسے کہ جنگ بدر ہے۔ اور جنگ بدر سے پہلے ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام فرماتے آ رہے ہیں، وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل ہو جائے اللہ کے لیے۔ دین کو یہاں پہ کن معنوں میں لیا گیا؟ نظام کے معنوں میں، یعنی دین یہ نہیں ہے کہ تیرا اندر مسجدوں میں تو دین ہے اور باہر کوئی دین کی پرواہ کوئی نہیں ہے نا، مسجد میں سے جو پکار آپ نے لگوانی ہے لگوا لے، اس کے بعد باہر کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں بھائی، دین اللہ کا ہر جگہ پر نظر آئے۔ فرمایا گیا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل ہو جائے اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر یہ باز آ جائے تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لے کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ مسلمان جب قتال کرتے تھے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کروں، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پہلے کسی قوم کو دعوت دی جاتی تھی، اسلام لے آئیں، ہمارے حقوق ہیں جو وہ تمہارے حقوق، نہیں تو وہ جزیہ دے کر چھوٹے نکو بن کے رہیں۔ اگر وہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ جا کے ان کے ساتھ دو بدو جو ہے قتال والا معاملہ ہوتا تھا۔ 10ویں پارے کا آغاز ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، یوم التقى الجمعان، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ 1/5 حصہ نکال کر باقی سب کچھ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب یہ مال غنیمت، یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ انفال کے بارے میں۔ پہلی بات کیا کہہ دی؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ختم بات۔ ذہن تیار ہو گئے؟ اب آگے آ کے آیت نمبر 41 میں اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے، کیونکہ جنگ میں، پہلی جنگوں میں جو ہوتا تھا، جو بندہ جنگ میں جو لوٹتا تھا وہ اس کا ہوتا تھا۔ اب اس جگہ پہ تو ایسا نہیں ہوا، ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک گروہ جنگ لڑ رہا ہے ابھی، اور ایک گروہ جو ہے وہ دفاعی انداز میں کھڑا ہے یا وہ جمع کر رہے ہیں مال، تو اب کون سا کس کا ہوگا؟ اس کے لیے یہ حل آ کر یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ 1/5 حصہ نکال کر باقی سب کو مجاہدین میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ مجاہدین میں بھی جس کے پاس سواری تھی اسے 3 حصے، اور جو پیدل پہ آتا ہے اسے 1 حصہ ملے گا۔ اچھا، اور باقی جو 5 حصے ہیں ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کنبے کے حوالے سے، کیونکہ آپ پہ رسالت کی ایسی ذمہ داری ہے کہ آپ تو معاشی ترک کیے بیٹھے، معاش نہیں ہے، صرف یہی ایمبیشن، گول، ٹارگٹ، جاب ہے کہ جی اللہ کے دین کے لیے یہ سارے معاملے، تو وہ معاش کیسے چلے گا؟ اس کے لیے 1 حصہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے، کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا وہ ممنوع ہے۔ پھر یتیم، مسکین اور مسافر، یہ 5 حصے اس انداز سے آ گئے۔ اور پہلی اصولی بات وہاں پہ سمجھا دی گئی کہ یہ کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تم اس کے لیے لڑے ہی نہیں تھے۔ فرمایا گیا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، اور جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور دشمن پرلے کنارے پر تھا، جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور دشمن پرلے کنارے پر تھا، والركب اسفل منکم، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ طے کرتے تو مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنا چاہتا تھا جو ہو کر رہنے والا تھا۔ یعنی اگر یہ جنگ تم آپس میں باہمی طور پر طے کرتے تو 313 1000 کبھی بھی ایک دوسرے کے سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جو ہے پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس کو کروانا منظور تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یقین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، یہ ابتداءً بات تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا، لَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ابتدائی طور پر یہ ان کا قافلہ کم لگا تاکہ لوگ جو ہے اس مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن آگے چل کے پھر کیا ہوا، پھر وہ جو اصل تعداد تھی اسی کے ساتھ اس کو لڑایا گیا اور دلوں کو مضبوط کر دیا گیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم، اور دشمنوں کی نظر میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کر دے جس کا ہونا مقدر تھا۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تم ملو کسی گروہ سے، اذا لقیتم فئۃ فَاثْبُتُوا، تو تم ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو باکثرت یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر بڑی اہم ہدایات دی جا رہی ہیں، بخاری و مسلم کی بلکہ روایت بھی آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، مگر جب کبھی مد بھیڑ ہو جائے تو پوری ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جب پھر وہاں بندہ پہنچ جائے تو پھر پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد کیا ہے بندے کے لیے؟ پھر یہ ہوا کا اکھڑ جانا اور پھر اس کے لیے کمزور پڑ جانا، قدموں کا اکھڑ جانا، یہ ہے جنگ بدر۔ اور جنگ احد میں کیا ہوا ہے؟ جنگ احد میں درے پہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کی بات نہیں مانی گئی تو وہاں سے سارا پانسا پلٹ دیا گیا۔ نظم کی اہمیت کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات کی جائے تو اس کو صحیح معنوں میں مانا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ شرابیں پیتے، ناچتے گاتے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مسلمانوں نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، پہلے ہم نے انہیں مار مار کے ادھر سے بھگایا ہے، اب یہ وہاں سے بیٹھ کے ہمارے قافلوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھو ہم ان کا حشر کیا کرتے ہیں۔ وہاں پہ تو وہ ایک بڑے پروپیگنڈے کے ساتھ آئے ہیں نا، یہ تو آگے الگ بات ہے کہ ان کا حشر کیا ہو گیا۔ 1000 لوگ انہی کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے آئے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھلائے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہنے لگا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ قریش اور بنو کنانہ میں شدید دشمنی تھی۔ اس وقت شیطان بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا ہے اور ابو جہل کو کہتا ہے، ڈھارس دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم چلے جاؤ، میں پیچھے سے تمہارے پہ نہیں حملہ کروں گا، میری طرف سے تم کیا رہو، مطمئن رہو۔ صحیح، اس کی بات اس طرح بھی سمجھ آتی ہے، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے کفر ملت واحد ہے نا، حالانکہ آپس میں کہتے ہیں، اور ابو جہل کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر جائیں اور یہ پیچھے سے حملہ کر دے، تو بنو کنانہ میں سے جو سردار ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا اور یقین دہانی دلائی ہے کہ میں تم پر جو ہے حملہ نہیں کروں گا۔ شیطان کی ایک بات کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہنے لگا کہ شیطان کہنے لگا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو الٹے پاؤں پھر گیا۔ شیطان کی بات کی جا رہی ہے، جب دونوں گروہوں کا یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کا آمنا سامنا ہو تو شیطان الٹے پاؤں پھر گیا۔ وَقَالَ إِنِّي
बरी मिनकुम, और कहने लगा मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, इन्नी आरा मा ला तरौन, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, इन्नी अखाफुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इकाब, मुझे अल्लाह से डर लगता है और मैं अल्लाह से, और मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। दोनों ग्रोहों को देखा, इस बात को जरा वैसे ही बंदा अगर समझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। मुसलमानों का 313 का ग्रोह खड़ा है और इधर 1000 का खड़ा है, शैतान इनके साथ मौजूद है और यहाँ पर फरिश्ते नाजिल होना शुरू हो गया है। शैतान खुद लतीफ है ना, आग से बना हुआ है, अब इसे लतीफ मखलूक का इसे पता चल सकता है। इसने देख लिया कि इधर फरिश्ते नाजिल हो गए और अब ये मुकाबला खतरनाक हो गया। अब जाहिर बात है, अब उस दूसरी तरफ जैसे हम पीछे पड़ा था कि चेज़ों मार इस पर, ये तीसरे आसमान का फरिश्ता था जिसने उसे वहीं पे फाड़ के रख दिया और सब जाहिल हो गए, जिसे हम कहेंगे जी केमिकल वेपन्स को शायद, है ना, आज हमारे पास उस तरह की कोई फॉर्म पड़ी है। तो अर्ज करने का मकसद है कि शैतान ने देख लिया कि मुसलमानों के लश्कर में अब फरिश्ते नाजिल होना शुरू हो गए। इस बदबख्त ने दुश्मनी वाला वो काम किया, उनको नहीं बताया, उनको उल्टा ये पहले क्या वो वाला जुन्ना दिया हुआ कि तुम पर तो कोई गालिब ही नहीं आ सकता, तुम भिड़ जाओ इनसे, और खुद चुपके से निकल गए। ये भाई सिर्फ शैतान ने उधर ही करता है, ये शैतान हर जगह करता है, इंसान को गुनाह पे पहले थपकियां देता रहता है और जब बंदा वो गुनाह कर बैठता है तो फिर बंदा धाड़े मारता है। तो यहाँ पर भी यही मामला उनका रह गया। कहने लगा मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं और मैं जो कुछ देख रहा हूँ तुम नहीं देखते, मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है कह रहे थे कि मुसलमानों को उनके दीन ने धोखे में डाल रखा है। अब मुसलमान क्या समझते हैं कि जी 313 बंदे 1000 से क्या लड़ेंगे, पागल लोग हैं, इनका दिमाग सही नहीं है, ये है वो है, सारी बातें आ रही हैं। अच्छा, ये मामला भाई दीन पर चलने वालों को हमेशा मिलेगा। हमेशा दीन के तकाजे पूरे करने वाले माशरे में क्या कहलाएंगे? पागल, दीवाने, फैनेटिक, मजनून, बेकार लोग, इन्हें समझ ही कोई नहीं। आज की दुनिया क्या कहती है, अगर हम अमेरिका माई बाप के साथ नहीं खड़े हुए तो क्या बनेगा, अगर यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो गए तो कहाँ जाएंगे, हम पे ये पाबंदियां लग जाएंगी, हमें औरतों के अपने इतनी रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। ये सारी चीजें एजेंडा बाहर से लिख के आता है, आज भी तो इसी तरह बैठे हैं। और उसमें अगर कोई बंदा यकीन कीजिए अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल के मुताबिक चीजें रख देना तो उस वक्त क्या कहेंगे? पागल है, दीवाने हैं, बेवकूफ लोग हैं। तो जो भी दीन पे चलता है उसे ये सारी चीजें सुननी पड़ती हैं। वो लोग जिनके दिलों में मर्द है वो कह रहे थे कि मुसलमानों को उनके दीन ने धोखे में डाल रखा है। हालांकि अगर कोई शख्स अल्लाह पर तवक्कुल कर ले तो अल्लाह यकीन सब पर गालिब और हिकमत वाला है। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, और काश आप उस हालत को देखते कि जब फरिश्ते इन मकतूल काफरों की रूहें कब्ज कर रहे हैं, यदरिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम, तो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर ज़रबे लगाते हैं। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और कहते हैं कि आप जलने वाले अजाब का मज़ा चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, और ये तुम्हारे उन अमाल का बदला है जो तुमने अपने आगे भेजे। व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। कदाबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उन काफरों का मामला भी फिरौनियों जैसा है और उन लोगों जैसा जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। कफरू बि आयातिल्लाह फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। इन्नल्लाह कविय्युन शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला यकीनन बड़ा ताकतवर और शदीद सजा देने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौम, अल्लाह का तरीका यह है कि अगर अल्लाह किसी कौम को नेमत से नवाजे तो उस वक्त तक उसे नहीं छीनता हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वो कौम खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदलती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम अपने तर्ज अमल को खुद नहीं बदलती। नेमतें हमारे पास कम हैं लेकिन इताअत और फरमा बरदारी नहीं की तो ये सारी नेमतें जो हैं ये छिन रही हैं। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। आज भी अगर बचने का मामला है तो भाई अल्लाह के रास्ते की तरफ आए। अल्लाह का तरीका ये है कि अल्लाह अगर किसी कौम को नेमत से नवाजे तो उस वक्त तक उन्हें नहीं छीनता जब तक वो खुद कौम अपने तर्ज अमल को नहीं बदलती। वअन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। कदाबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इन लोगों का मामला भी फ़िरौन जैसा है और जो इनसे पहले थे। कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब की आयत को झुटलाया। फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, तो हमने उन्हें उनके गुनाहों की पादाश में हलाक कर दिया। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, और फ़िरौन की कौम को गर्क कर दिया। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और ये सब ज़ालिम लोग थे। इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून, अल्लाह के यहाँ बदतरीन जानवर वो लोग हैं जिन्होंने हक का इनकार किया फिर ईमान लाने पर तैयार नहीं। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। कितना सख्त अंदाज है। बदतरीन अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो हक का
اقرار نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے حق پر. اور میں نے آپ سے پھر عرض کروں، آج کافر کی بات نہیں ہے بھائی، آج اہل کتاب کی ہندو، پارسی، سکھ، یہودی، دہریے کی بات نہیں ہے. مسلمان اس حق پر ایمان نہیں لاتا، مسلمان اس قرآن کو اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، مسلمان اس کی تعلیمات سے جڑا ہوا نہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں. سورہ بقرہ اور اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بد عہدیوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہی کو ذہن میں رکھے گا، بات اس کی آ رہی ہے. اور جب مدینہ آئے تو تب بھی انہوں نے عہد کو اسی طرح توڑتے رہے ہیں. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ من خلفہم لعلہم یذکرون، تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق یاد رکھیں. یہود نے اصل میں یہود کے ساتھ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو معاہدے کیے ہیں. ان میں سے معاہدوں کے کچھ شکے میں آپ کے سامنے عرض کروں. مسلمان اور یہود آپس میں صلح اور امن سے رہیں گے اور کوئی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. اگر مدینہ پر بیرونی حملہ ہوگا تو دونوں مل کر کیا کریں گے؟ اس کا دفاع کریں گے اور اخراجات کو بھی برداشت کریں گے. یہود اپنے فیصلے خود کریں گے اور اگر مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جائے گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر لاگو ہوگا. اچھا، کوئی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا اور قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. اور اگر معاہدے کے شرکاء کے درمیان فیصلہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اب یہ معاملہ تھا، یہود نے اس معاہدے کے ہر شق کی خلاف ورزی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، اوس اور خزرج کے درمیان دشمنی کے بیچ بونے کی بھی کوشش کی گئی اور مسلمان ایک خاتون تھی، ان کو ازراہ شرارت برہنہ کیا. یہ سارے اس طرح کے کام کیے گئے تو پھر ان کے لیے جو ہے آ کر معاملات بھی اسی طرح رکھے گئے. فرمایا گیا کہ اگر یہ آپ کو میدان جنگ میں مل جائے تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت، عہد شکنی کا خطرہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو برابری کی سطح پر معاہدہ ان کے آگے پھینک دو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بڑے ایک اہم مسئلے کی طرف یہاں پر بات کی جا رہی ہے. اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو اگر معاہدہ ہے تو اب اس کے خلاف گڑبڑوں والی کاروائیاں نہ کرو. کیوں؟ اوپرلی سطح پر معاہدہ کیا ہوتا ہے اور نیچلی سطح پر کیا ہوتا ہے؟ ایجنسیز بھیجی ہوتی ہیں تو وہاں پہ گڑبڑیں کروائی جا رہی تھیں، کہیں پہ دھماکہ، کہیں پہ کچھ افراتفری، ملک کے حالات کو جو ہے وہ انسٹیبل رکھنا. یہ انداز صحیح نہیں ہے. اوپر معاہدہ ہے، کہا اگر تمہیں کسی قوم سے ڈر ہے پہلے معاہدہ اس کے منہ پہ مارو، پھر جو کام کاروائی کرنی ہے وہ کرو. اچھا، ہمارے پاس خود یہی چیزیں نافذ ہوتی ہیں. اوپرلی سطح پر کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ معاہدے، ہم دوستی فلانا، اندر کھاتے کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ گڑبڑیں ان کے ہماری طرف سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ان کی طرف سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو پہلے معاہدہ اگر ہے، یہ بار بار آپ مستقل پڑھتے ہو رہے ہیں، معاہدے کی پاسداری. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پر مارا جائے اور پھر چلا جائے. اس بات کو اگر آپ سیرت میں سے جا کے دیکھیں، صحابہ میں، سیرت صحابہ میں، مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اچھا، معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب تھی اور 4-5 دن پہلے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوجیں اپنی جمع کرنی شروع کر دی سرحد پر، روم کی. اچھا، روم کی سرزمین پر فوج جمع کرنی شروع کر دی. معاہدے کی مدت ختم ہونے میں ابھی کچھ معاملہ تھا اور جیسے ہی ختم ہو تو ہم رومیوں پر حملہ کر دیں. عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اس کو غدر سے تعبیر کیا کہ نہیں امیر المومنین، یہ تو دھوکہ ہو جائے گا، ابھی ہمارا معاہدہ اور ہم ان کے اوپر لا کے پہلے فوجیں مسلط کر دی. تو وہاں سے انہوں نے اپنی فوجیں ہٹائیں. صرف ایک معاہدے کی پاسداری دیکھ لیجیے آپ. آج یہ تو معاہدہ ہم تو دھڑلے کے انداز سے کہتے ہیں جی وعدہ کوئی اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے، ٹوٹ جاتا ہے. وعدہ تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں ملتی. تو فرمائے گا ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا، اور کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے. انہم لا یعجزون، وہ ہرگز ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کافروں کے مقابلے میں قوت کو تیار کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور دوسرے دشمنوں کو خائف کر سکو. لا تعلمونہم، کہ جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، جنہیں اللہ جانتا ہے. یہاں پر بڑی اہم بات کی جا رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کافروں کے مقابلے میں قوت تیار کرو. من قوہ،
یہ جو قوت کو لا کے رکھا جا رہا ہے نقرہ کی صورت میں لا کے رکھا جا رہا ہے. یعنی قوت کون سی قوت؟ اس وقت اگر گھوڑے ہیں، اس وقت تلواریں ہیں، اور اس وقت تیر اندازی ہے، تو بہترین تیر انداز تم ہو، بہترین تلوار چلنے والے تم ہو، بہترین کشتی کے اعتبار سے کوئی تم ہو، بہترین گھوڑ سواری آنی چاہیے اور بہترین گھوڑے ہونے چاہیے اور اسی طرح کی جنگی پریکٹسز ہونی چاہیے. اور اگر آج اس کا انداز بدل چکا ہے میزائل کی صورت میں، کیمیکل ویپنز کی صورت میں، کوئی اور اس طرح کے ماس ڈسٹریکشن ویپنز وغیرہ، تو پھر تمہیں بھی ان کے اگینسٹ وہی چیزیں لا کے رکھنی پڑیں گی. اور جب یہ وار ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ایک ایج پہ اگر یہ ہے تو وہ اس پہ آتا ہے، پھر اگر انہوں نے یہ کوئی معاملہ کیا تو پھر اس پہ آتا ہے، اس پہ چل رہی ہوتی ہے. اور یہ ماڈرن ٹیکنیکس کے مطابق تو انہوں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ اب یہ اگر وار ہوتی ہے تو 7 دن، 8ویں دن تو نیوکلیئر ویپن ختم، بالکل ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. پوری چیزیں آپ کی جو ہے اس کام میں لگی ہوئی ہیں. اور اچھا اسی لیے بات آ جاتی ہے کہ اللہ رحم فرمائے، وہ جو وار میں ہیں انوالو وہ تو شاید کوئی ایک آدھا دن بچ جائیں، جو عوام الناس ہے تو پہلے دن ہی گئی تو کام پورا ہو جاتا ہے. یعنی بات جو ہے جان بچا بچا کر بچنی تو کوئی نہیں تیری، اگر چھڑ گئی تو بچے گی کوئی نہیں. اس لیے آج یہ ہمت کر کے اللہ کے لیے پہلے دن سے لگانا سیکھو. اور دوسری یہ جو اہم بات یہاں پر رکھی گئی ہے کہ آج جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس کے مطابق ہمیں واقعتاً ایکوپڈ ہونا چاہیے. اور حالت یہ کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، اسرائیل کی تو عورتوں تک ٹریننگز لیں اور ہمارے یہاں مردوں کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیے ہے نا. قوت اللہ کے رسول کریم اگر کھیلنا ہے، دوڑنا ہے، چیزیں کرنی ہے تو کیسی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آئے. گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، جنگی مشقیں ہیں، ان میں بہترین انداز سے آگے نکلا جائے. آج ہمارے لیے وہ بھی کیا دیا ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، بس اسی میں خوش ہے. اور اب تو چھوڑ دیجیے، اب تو اس سے بھی ذلت والا انداز ہوگی. کیا یہ بھی چیزیں کہاں پہ کھیلنی ہے جی؟ موبائل پہ کھیلنی بس. بالکل مطلب ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا تو نام نہیں ہے. ہم خود پھنستے ہیں اس چیزوں میں. نماز پڑھنے جانی ہے تو کس پہ جانی ہے؟ گاڑی پہ، اسکوٹر پہ. کیا کریں یار، مطلب بندہ ہلنے جلنے، یہ اس کا بس نہیں چلتا، پارک میں جائے نا تو تب بھی گاڑی اندر لے کے گھماتا رہے کہ واک ہو رہی ہے. کیا کریں، تھک جائیں گے، مجبوری ہے. اور بلکہ کرتے ہیں تھوڑا بہت تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے گاڑی وہاں تک لے کے گئے، پھر تو 2-4 منٹ گھومے اور پھر آگے. اس سے زیادہ تو گاڑی واک کر لیتی. تو ہے صحیح، اللہ کرے کہ یہ قوت کے اعتبار سے، چاہے وہ افرادی قوت ہے، چاہے وہ جسمانی قوت ہے، چاہے وہ اسلحے کی صورت میں، وہ بہترین انداز سے تیار کر کے رکھی جائے. اور جنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کشتی کیا، پچھاڑا اسے، پھر ایمان لے کے آیا. وہ فرمائے گا اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو اور دوسرے دشمنوں کو خائف کر سکو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور تمہارے ساتھ بے انصافی نہ ہوگی. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی اللہ پر بھروسے کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیں. یعنی وہ اگر عہد شکر نہیں کرتے تو اس وجہ سے تب بھی ان سے صلح کو نہ مؤخر کریں کہ وہ عہد شک نہیں کریں گے. اگر وہ عہد شک نہیں کریں گے اللہ آپ کے قدموں میں دوبارہ لات ڈالے گا. لیکن اگر وہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو ان کی صلح کو قبول کر لیا جائے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. انہ هو السمیع العلیم، بلا شبہ کہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور ان صحابہ کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور اگر آپ وہ جو کچھ زمین میں سارا خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے درمیان ویسی محبت نہیں پیدا کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یہ جو پیاری جماعت کھڑی کی ہے اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے جو ہے دین غالب آئے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جماعت ہے اور جماعت نے کیا انداز رکھا ہے، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اور آپ نے جب ذرا سا پریشان ہو کے انصاریوں کی طرف سے رائے لینی چاہیے کہ جی مدینہ کے اندر تک تو دفاع کر سکتے تھے، مدینہ کے باہر والا. کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے روح سے خون یہ ہے کہ ہم شاید آپ کو موسیٰ علیہ السلام والی جماعت کا جواب دیں گے. اللہ کی قسم آپ اپنے گھوڑے اگر پانی میں ڈالیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پانی میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی مدینہ کیا غیر مدینہ کیا جدھر لے کے چل رہے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے
کہ آیت المؤمن حب الانصار، مومن کی اگر پہچان دیکھنا چاہتے وہ انصار سے محبت کرے گا. مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. فرمایا گیا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.